ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ شہر اقتدار میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا 5واں دور ہوا۔ اس وقت بات چیت میں وقفہ ہے۔ رات 10 بجے دوبارہ مشاورت شروع ہوگی۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کی مشاورت میں بریک تھرو کا امکان ہے۔ مزید اے آئی نیوز کے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق آگاہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلا دور ختم ہوا ہے اور اس وقت وقفہ ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ رائے کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے اس وقت مانگا ہے تاکہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ اس حوالے سے مشاورت کر لے۔ مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی کا وقت جو ہے وہ زرداری ہاؤس روانہ ہو چکا ہے۔ جو ہی واپس آئے گا تو 10 بجے دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اور جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے اور بالخصوص بلوچستان سے متعلق بھی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف تو کیا، شہباز شریف بھی حکومت لینے پر خوش نہیں، کانٹوں پر چلایا جا رہا ہے جس کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے حکومت بنائیں، اسی میں ملک کا مفاد ہے۔ نواز شریف کے نظریے سے خائف لوگ ہمیں حکومت دینا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کو لایا گیا وہی قومی حکومت بنائیں۔ 2018 اور 2024 دونوں الیکشنز میں دھاندلی ہوئی۔ کیا میاں نواز شریف خوش ہیں کہ حکومت ان کی بن رہی ہے؟ شہباز شریف بھی خوش نہیں ہے کہ حکومت بننی چاہیے۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم کسی طور پر بھی یہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے نظریے سے خائف تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت ہر صورت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کہا جائے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں یا حکومت بنا لیں۔ ہمیں کانٹوں کی سیج پہ آپ بٹھائیں، ان کو لایا گیا ہے ان کو دینا حکومت، قومی حکومت بنائے نا۔ وہ 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات دونوں دھاندلی زدہ ہیں۔ پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد اراکین سنی اتحاد کونسل جوائن کریں گے۔ قیادت کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کی علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا سارے اراکین نے حلف نامے جمع کرا دیے، آج الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ عمر ایوب بولے وفاق اور صوبوں میں ہم حکومت بنائیں گے، سب سے پہلا کام بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی ہوگی۔ آزاد کینڈیڈیٹ ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب پروونشل اسمبلی کے پی کے چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہو چکا ہے سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے، ہمارے پاس جمع کرنے جا رہے الیکشن کمیشن کے مطابق۔ ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے۔ حکومت صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف بنائے گی۔ سب سے پہلا کام ہوگا وزیر اعظم عمران خان بشرا بی بی کی رہائی۔ ان کی مس کیلکولیشن تھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا، عوام کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا۔ دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، پتری شکست کھائے گی۔ ہم رواداری کے قائل ہیں، ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ سنی اتحاد کونسل کا مجلس وحدت مسلمین کا تعاون تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے۔ پی ٹی آئی کے 50 آزاد امیدواروں کی طرف سے سنی اتحاد کونسل میں شرکت کی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی گئیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مخصوص نشستوں کے ساتھ ہماری تعداد 120 ہو جائے گی۔ جن سیٹوں کے نتائج رکے ہیں یا جن پر ریگنگ ہوئی ہے وہ ملا کر تعداد 180 ہو جائے گی۔ ہم اپنا وزیر اعظم لائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ رضا سے ہمارے نمائندے زاہد مشوانی نے خصوصی گفتگو کی ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد 50 اراکین کے ایفیڈیوٹس اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈاکومنٹس یہاں پہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل جس کے پلیٹ فارم پر یہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ 50 جمع کروائی ہے چونکہ ان کے نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو ہوئے تھے اور جن کے اس کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، جن کے 17 تاریخ کے ہوئے ہیں ان کی کل اور جن کے 18 تاریخ کے ان کی پرسوں۔ پارٹی کی طرف سے ڈکلیریشن کہ وی ہیو ایکسیپٹڈ دیم، ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ ہماری تقریباً 120 کے قریب تو ہماری مخصوص نشستوں کے بعد ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ جن سیٹوں کے اوپر
रिजल्ट्स रुके हुए हैं या जिनके ऊपर रिगिंग हुई है, वो मिला के हमारी सीटें 180 बनती हैं। हमें उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं और यहाँ से आइन कानून के मुताबिक फैसला होगा और इंशाल्लाह हमारी तादाद पूरी हो जाएगी एंड विल गो फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप इंशाल्लाह। बड़े पुरुमीद और पुरअज़म नज़र आते हैं कि इस पर उनकी न सिर्फ हुकूमत की बनाने में पोजीशन में होंगे, बल्कि जब ये मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद होगा और ये लोग आएंगे तो पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ भी इनकी मजबूत हो जाएगी। जी। पीटीआई और जेयूआई शरानी ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, हमारी 2/3 अक्सरियत है, उम्मीद है उमर अयूब वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारा मैंडेट चुराकर कोई हुकूमत बनाएगा तो जाली होगी। कराची और कोयटा भी जाएंगे, किसी को इख्तियार नहीं कि बंद कमरे में फैसले करें। बड़ी पार्टी पीटीआई इस वक्त तकरीबन 180 से ज्यादा हमारी सीटें हैं, जो हमारी रिजर्व सीटें हैं मनसूबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वजीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वजीर आज़म होगा। एक जारी वजीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो हमारे केसेस सिर्फ अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मुबैना इंतखाबी नताइज धांधली के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। पीटीआई सेनेटर चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। धांधली नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन पर बहस कराने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कल कराएंगे। उन्होंने तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की, इजलास की क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर अवन अब्बास चौधरी लीव एप्लीकेशंस लेने दें, लीव एप्लीकेशंस लेने दें। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान लीव मामला है सर, जो चोरी किया गया है मैंडेट, सब कुछ एडजर्न करके। मेरी अली जफर सब गुजारिश है, कल का पूरा दिन हम इसी पे ही लगा देते हैं ताकि मिनिस्ट्रियों से जवाब भी हम ले लें, फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करेंगे, कल सारा हाउस डिबेट करे इस पे। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली की नशस्तों में मुमकिना कमी। इस्लामाबाद से 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इंतखाबी मद्दे मुकाबलों में आमिर मसूद मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी ने नताइज चैलेंज किए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF से मुआहिदा मुश्किल बना सकती है। मुआशी दर्जा बंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्टिंग जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया PTI को साइड लाइन रखा गया तो अवाम का अदम इत्मीनान बढ़ सकता है। PTI ने इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। IMF आर्जी बंदोबस्त मार्च में खत्म हो जाएगा। बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज अदायगी में ताखीर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा सकती है। उधर चीन ने पाकिस्तान में इंतखाबात को बेहतरीन करार दे दिया। चीनी तर्जुमान की पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन इंतखाबात मुनक्किद करने पर मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान ने कहा है पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। चीन नई पाकिस्तानी हुकूमत से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। उम्मीद है पाकिस्तान की मुतालिका जमातें सियासी यकजहती, समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। चीनी तर्जुमान ने कहा दोनों मुल्कों के अवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। और अब जानेंगे मौसम का हाल। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मुल्क भर से आए सयाह फंस गए। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम बंद हो गई। तूफानी बरसात के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसों में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एबटाबाद में बर्फानी तोदे की जद में आने वाली एक गाड़ी को बाहिफाजत निकाल लिया गया। नथिया गली से मरी जाने वाले सयाहों की गाड़ी अयूबिया कुंडला के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 सयाहों को गाड़ी समेत बर्फ से निकाल लिया।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گلگت خضر اور دیامیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسکردو، کھرمنگ، کانچے، ہنزا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز گلگت سے 45 کلومیٹر جنوب مشرق اور اس کی گہرائی 25 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو گلگت خضر اور دیامیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسکردو، کھرمنگ، کانچے میں، ہنزا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 8 فروری کو عوام نے تقسیم کا مینڈیٹ دیا۔ کچھ عناصر سوشل میڈیا کو بلیک میل اور ملازمین پر دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کر دیں۔ یہ عمل آرٹیکل 5 اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ریاست اپنے ملازمین کا دفاع کرے گی۔ پرتشدد ٹرولوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عام انتخابات 2024 ملک کے سب سے مہنگے انتخابات ثابت ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے EMS پر بھی بھاری رقم خرچ کی۔ انٹرنیٹ کام نہ کرنے کے باعث یہ نظام تقریباً ناکارہ ثابت ہوا۔ عام انتخابات پر 1.5 کھرب سے زیادہ خرچ ہوئے۔ تاریخ کے سب سے مہنگے انتخابات ثابت ہوئے۔ ذرائع کے مطابق انتخابات پر خرچ ہونے والی کل رقم 1 کھرب 52 ارب 65 کروڑ 91,50,000 بنتی ہے۔ اس طرح ہر ووٹ پر اوسطاً 2,522 روپے خرچ ہوئے۔ امیدواروں نے انتخابی مہم میں 1 کھرب 3 ارب 95 کروڑ 20 لاکھ خرچ کیے۔ الیکشن کمیشن نے 48 ارب لگائے۔ امیدواروں کو 1 کروڑ تک کے اخراجات کی اجازت تھی۔ ذرائع نے بتایا قومی اسمبلی کے امیدواروں نے 52 ارب 54 کروڑ کے اخراجات کیے۔ صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کو 40 لاکھ تک اخراجات کی اجازت تھی۔ صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے 51 ارب 41 کروڑ 20 لاکھ کے اخراجات کیے۔ بیشتر امیدواروں کا 50% خرچہ پولنگ کے دن ٹرانسپورٹ وغیرہ پر ہوا۔ ذرائع نے بتایا اہلکاروں، حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنوں پر کیمروں کی تنصیب سے اخراجات بڑھے۔ درآمد شدہ واٹر مارک پیپر، اسٹیشنری، انتخابی دستاویز، بیلٹ پیپروں پر بھی خطیر رقم اٹھی۔ انتخابی اہلکاروں کی تربیت، معاوضوں پر بھی کافی رقم خرچ ہوئی۔ حلقہ بندی، انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی، انتخابی مواد پر بھی اربوں خرچ ہوئے۔ EMS کی تیاری، آزمائش اور عملے کی تربیت اور آلات کی خریداری پر بھی اخراجات ہوئے۔ ملک بھر سے کاغذات نامزدگی کی مد میں امیدواروں نے 65 کروڑ سے زائد جمع کرائے۔ یہ رقم ناقابل واپسی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کمیٹی کی تحقیقات جاری۔ پنڈی ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں نے کمیٹی میں بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ ذرائع نے بتایا ہے DROs نے سابق کمشنر کے الزامات کی تردید کی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے بیانات پہ قلم بند کیے گئے۔ سرکاری افسروں نے کہا کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ کمیٹی اگلے مرحلے میں ROs کو طلب کر کے بیان ریکارڈ کرے گی۔ کمیٹی نے لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرا کو خط لکھ دیا ہے۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سولجر فورس کے سربراہ میجر جنرل نیّر نصیر کی نگرانی میں بریفنگ۔ صدر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ترجمان ایکس سروس مین کا بتانا ہے کہ مقابلے کا مقصد کارکردگی سے ایکس سروس مین سوسائٹی وفد کو آگاہ کرنا تھا۔ صدر PESS لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا پیشہ ور مسلح افواج سبکدوشی کے بعد بھی فلاح کا خاص خیال رکھتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم پاکستان بننے سے اب تک 20,000 فوجی ملک کے لیے جانیں نثار کر چکے ہیں۔ 10,000 فوجی دہشت گردوں سے مقابلوں میں شہید ہوئے۔ شہداء کے لواحقین کی دیکھ بھال ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ڈاک ٹکٹ جمع کرانا اور ان سے روزگار کمانا 2 بزرگ جڑواں بھائیوں کا مشترکہ شوق۔ کراچی سے روبینہ الوی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جڑواں بھائیوں عنایت علی اور فیروز علی کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں سڑک کے کنارے بیٹھے یہ دونوں بھائی اپنے والد کے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے شوق کو 55 سال سے پروان چڑھا رہے ہیں، جسے انہوں نے کاروبار میں تبدیل کر لیا ہے۔ دونوں ٹوئنز بھائی ہیں اور دونوں بھائی یہیں 48 سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ یہ شوق میرے والد صاحب کو بہت گہرا شوق تھا، پھر ہم نے یہ بزنس بنا لیا، ان کو ٹکٹیں ملتی نہیں تھی تو
तो उन्होंने कहा अपने यहाँ बैठ के खरीदारी करते हैं। बहुत लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, वर्ल्ड कंट्रियों का, कोई किस मुल्क का मांगता है 10,000 की, 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की भी होती है टिकट। इनके पास क़याम पाकिस्तान से कबल और हालिया जारी होने वाले डाक टिकट्स मौजूद हैं, जो इनकी कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिसकी खरीदो फरोख्त आज भी जारी है। शौक का कोई मोल नहीं होता, ये साबित कर दिया है कराची के 2 भाइयों फिरोज अली और इनायत अली ने कि उम्र के किसी हिस्से में भी आप अपने शौक को पूरा भी कर सकते हैं और इसे अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। बुलेटिन से फिलहाल देखते रहिए ARY।